السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اوورسیز چینل. میں نصیر احمد ہوں اور کیلیفورنیا سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارک ہو. کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. پاکستان کی صورت حالات پہلے تو دلچسپ لگتی تھی، سیاسی صورت حالات، لیکن اب تشویشناک ہو گئی ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری نے پاکستان کو خطرناک قسم کی دھمکیاں دیں اور اس نے دھمکیوں میں یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان میں یہ تحریک عدم اعتماد منظور نہ ہوئی تو پاکستان کے لیے بہت سنگین حالات پیدا ہو سکتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہم ہر چیز معاف کر دیں گے. اس اسسٹنٹ سیکرٹری کا نام ہے ڈونلڈ لو. اس طرح کی دھمکیاں امریکہ ہر وقت دیتا ہے، بے شمار ملکوں کو دیتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایون امریکی صدر نے روس کے صدر کو دھمکی دی کہ یہاں پہ رجیم چینج ہونی چاہیے. روس میں، وہ ٹرکی میں بھی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ ایران میں بھی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے بارمولہ کلیئرلی وارننگ دی کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. یہ نارمل ہے امریکی وزارت خارجہ میں اس طرح کی دھمکیاں اور ہر چیز. اس ڈونلڈ لو نے جو حماقت کی، وہ اس نے یہ حماقت کی کہ یہ سب کچھ ڈاکیومنٹ کر دیا، لکھ کے دھمکیاں دے دی. اب ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے. وہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ جو ڈاکیومنٹس ٹائپ کرتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگر سپیلنگ کی غلطی بھی ہو تو آپ سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح سے جاتا ہے. اب امریکہ میں اس طرح کی حماقتوں کی اجازت نہیں. آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہوں تو آپ اس طرح کی بیوقوفیاں نہیں کر سکتے کہ آپ کمپنی کو پھنسا دیں. امریکہ ایک مشکل میں آ گیا. آپ حیران نہ ہونا اگر ان قریب آپ کو پتہ چلے کہ اس لولو کو انہوں نے فائر کر دیا ہے یا اس کو چینج کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے بندے کو ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں. ایک بیوقوف آدمی کو اتنی اہم پوزیشن پہ وہ نہیں رکھتے. اور اس نے وہ سب کچھ لکھ کے دے دیا. اب آپ سوچیں کہ ہم کیا انسان نہیں ہیں؟ ہم میں اور ایک امریکن میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ اسپیشل لوگ ہیں؟ ہم خوف کے عالم میں رہیں. اس ڈاکیومنٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پتہ ہے. پاکستان کے آرمی چیف اور مسلح فوج کے سربراہوں کو اس ہر چیز کا پتہ ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کو پتہ ہے. صرف اور بے شمار لوگوں کو پتہ ہے. صرف پتہ نہیں تو پی ڈی ایم کو نہیں پتہ. یہ ڈاکیومنٹ اب پبلک ہو جائے گا، بلکہ انٹرنیشنل ہو جائے گا. اس کو دوسرے کنٹریز جو ہیں دنیا کے، وہ اس کو امریکہ کے خلاف اپنے آرگومنٹ کے لیے استعمال کریں گے. چین کے پاس اس کی کاپی ہوگی، روس کے پاس کاپی ہوگی، ٹرکی کے پاس ہوگی، اور بے شمار ملکوں
کے پاس اس لیٹر کی کاپی چلی جائے گی، کیونکہ جب پبلک ہو جائے گی تو کوئی بھی لے جائے۔ اب اس ساری صورت حالات میں اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ وہ اسپیکر نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک سازش قرار دے کے مسترد کر دی۔ کچھ دیر کے لیے تو اپوزیشن کو سمجھ نہیں آئی، آپ ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے۔ جب ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک غیر آئینی قدم ہے، یہ آئین کو توڑا گیا ہے، شاید توڑا گیا ہو، اسی لیے وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب اس کا فیصلہ ہونا ہے سپریم کورٹ میں۔ ہم تم اگر اس کے بارے میں بات کریں تو وہ بے معنی بات ہے، نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ تو چند دنوں کی بات ہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ بات ہے ملکی سلامتی اور بقا کی، یہ سیاست کی یا قانون کی یا کسی ادارے کی بات نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی بات ہے۔ پاکستان ایک ساورن نیشن ہے۔ ساورن نیشن کو اس طرح کی دھمکی ایشو کرنا اور ان کو بتانا کہ آپ کیا کریں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص جس نے دھمکی ایشو کی ہے، اس کا مستقبل کوئی اتنا لمبا نہیں ہے۔ یہاں پہ امریکہ میں اس طرح کی حماقتوں کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ جب یہ بات پبلسائز ہونی شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ کچھ چیزیں عیاں ہونی شروع ہو گئیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں نے امریکہ کی فیور شروع کر دی، خاص کر نون لیگ نے۔ نون لیگ کے متوقع وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز۔ ٹھیک کہا ہوگا، شاید سچ بھی یہی ہو۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو یورپی یونین پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک غریب اور اکنامکلی کمزور کنٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس طرح کے پیغامات پبلکلی عوام کو آپ دے رہے ہیں، آپ کس طرح کی جنریشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جو بچہ آج 10 سال کا ہے، وہ 10 سال بعد 20 سال کا ہو جائے گا، وہ پریکٹیکل لائف میں آ جائے گا، وہ کس مینٹیلٹی کے ساتھ بڑا ہوگا؟ اور خاص کر میں تو یہاں پہ رہتا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ جائیں وہ ڈونلڈ لو سے کہیں کہ مجھ سے بات کرے، مجھے تو کوئی خوف نہیں۔ آپ کو اپنے ملک میں، اپنے گھر میں خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپوزیشن نے یہ جو سٹینس لیا کہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، جو وہ کہہ رہے تھے اس سے بڑا بلنڈر پاکستان آرمی نے کیا۔ مجھے تو ترس آتا ہے کہ یا اللہ، یہ ہمارا ملک کن ہاتھوں میں ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف نے 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک سہمی ہوئی لکھی ہوئی تقریر پڑھی اور انہوں نے روس کی مذمت کی اور امریکہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کی تابعداری جاری رکھیں گے۔ یہ آرمی چیف نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ بیان ایشو کر دیا۔ اب اس بیان کی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں۔
ریپرکشنز مینس کہ اس کے کچھ نتائج نکل سکتے ہیں، اس کے نتائج بڑے خوفناک بھی نکل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس صورت حالات میں افغان طالبان کے پاکستان آرمی کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پشتون بیلٹ میں اور خاص کر ٹرائبل ایریا میں اگر پاکستانی فوج کے خلاف رد عمل آنا شروع ہو گیا تو پاکستانی فوج کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پاکستانی فوج کو اپنے آپ کو سیاست اور فارن افیئرز میں اتنا زیادہ اوپنلی انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بھی چیف ریٹائر ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے مستقبل کا بندوبست کرنا شروع کر دیتا ہے. پچھلے کافی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کوئی اتنی گریسفل نہیں ہوئی. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب ذمہ دار قومیں جو بیانات دیتی ہیں وہ ذمہ داری سے دیتی ہیں. یہ جو پریشر پاکستان پہ ہے یہ کچھ اور ملکوں پہ بھی ہے. انہوں نے انڈیا کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی. برٹش فورن سیکرٹری نے انڈین فورن منسٹر کو بڑا ٹف قسم کا کوشچن کیا کہ انڈیا روس سے آئل کیوں خرید رہا ہے. وہ یہ جو یوکرین میں جنگ ہے اس کے خلاف باقی ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا. وہ انڈین فورن منسٹر نے اس سیکرٹری کو 1 منٹ سے کم عرصے میں چپ کرا دیا، اس کا منہ بند کر دیا. میں آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں، آپ بھی دیکھیں. We respect other countries' decisions about the issues that they face. You know, India is a sovereign nation. I'm not going to tell India what to do. I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے منسٹرز نے یہ باقی ویسٹرن پریشر کو کس طرح ڈیل کیا ہے، اور پاکستان کو دیکھیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ خدارا ہم کہیں بے گھر نہ ہو جائیں. بھئی تم اس مصیبت میں کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تم اسی طرح کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ اور یہ ایک جرنیلوں نے عجیب صورت حالات پیدا کر دی ہوئی ہے. آپ یاد رکھیں کہ صرف ایک غیرت مند فوج اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. اس طرح کے خوفزدہ ماحول میں کوئی ٹیم نہیں جیت سکتی. اور اس ساری صورت حالات میں ہمارے معاشرے میں اس قدر پولرائزیشن ہو گئی ہے، اتنی تفریق پیدا ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا سپورٹر ہے، آپ اس کو کوئی آرگومنٹ دیں، آپ اس کو کوئی دلیل دیں، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جو نون لیگ کا سپورٹر ہے اس کو آپ کبھی کنونس نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ فائنل ورژن ہے. اس کے علاوہ تو باقی جماعتیں، وہ ایک جو پیپلز پارٹی کا بوائے اسکاؤٹ ہے اس نے طوفان مچایا ہوا ہے، اچھل کود اس کی دیکھنے والی ہے. اس تفریق کی وجہ سے پاکستان میں ترقی کی رفتار سلو ہو گئی ہے. اس تمام صورت حالات کا اگر کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو وہ عمران خان ہے.
عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر چلا گیا اور مسلسل جا رہا ہے. آپ کوئی سروے کرا کے دیکھ لیں, آپ کسی چینل کو چیک کر لیں, آپ کسی جرنلسٹ یا اینکر سے بات کر کے دیکھ لیں, آپ لوگوں سے پوچھ لیں, حیرت انگیز طور پہ عمران خان کو ایک شہرت ملی ہے. وہ پہلے تو ہیرو بنا ہوا تھا, اب وہ سپر ہیرو ہو گیا. یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کے مس ہینڈل کیا ہے اپنی صورت حالات کو, اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچا ہے عمران خان کو. امریکہ سے آج تک کسی کو کوئی فیض نہیں ملا سوائے اسرائیل کے, وہ صرف اسرائیل کے لیے. اب یوکرین میں وہ کیوں نہیں کسی کی مدد کرتے ادھر؟ وہ اسی طرح جیسے ہم 6 فلیٹ کا انتظار کرتے رہے اور وہ نہ آیا. امریکہ ہمیں کیا بچائے گا؟ امریکہ کو جو پھینٹی پڑی ہے افغانستان میں, وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, وہ ہمیں کیا بچائے گا؟ امریکہ کی سپورٹ کرتے کرتے, خوشامد کرتے کرتے ہمارے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بے توقیر کر لیے. پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لوگ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, پاکستان میں بھی کرتے ہیں. جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو پورے پاکستان میں ایک جشن کا عالم تھا. طالبان نے امریکہ کو بھگایا, ان کے بھاگنے کا نظارہ دیکھنے والا تھا, اور پاکستان امریکہ کی خوشامد پہ تیار ہو گیا, ہر چیز کو بھول گئے. اس تمام صورت حالات میں جو فائدہ پہنچا ہے وہ عمران خان کو پہنچا ہے. وہ ایک برائٹ شائننگ سٹار بن گیا. یہ بات میں اس کی سپورٹ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات میں دیکھ رہا ہوں. جو میں آج دیکھ رہا ہوں آپ 2-4 مہینے کے بعد دیکھیں گے. آپ اپنا خیال رکھنا, انشاءاللہ ان قریب ملاقات کریں گے. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.